بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنا تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں کمیونٹی نیوٹریشن کے بارے میں۔ کمیونٹی نیوٹریشن کا مطلب ہے عوام کی غذائی ضروریات۔ اب کمیونٹی ہم جو بھی ایک گروہ اکٹھا رہے ایک ہی جگہ پر اور ایک علاقے میں، ایسے اکٹھے رہنے والے افراد کے لیے ہم کمیونٹی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ اب عوام کی جو غذائی ضروریات ہیں یعنی کمیونٹی نیوٹریشن کا علم جاننا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ایک شارٹ کوسچن کی فارم میں آپ کو آ سکتا ہے ایگزام میں، کیونکہ جو 5 مارکس والے کوسچن ہوتے ہیں وہ آپ نے فرسٹ جو آپ کا کوسچن ہے وہ 15 مارکس کا ہوتا ہے اور اس میں 3 پارٹس ہوتے ہیں 5 مارکس کے۔ تو ان کوسچنز میں اسی طرح کے ٹاپکس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جیسے اب یہ ہے کمیونٹی نیوٹریشن کی اہمیت، اس بارے میں۔ تو عوام کی اگر اچھی صحت ہوگی وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ وہ ہمیں جو اگر لوگوں میں بیماریاں اگر زیادہ ہیں اور ان کی شرح اموات جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، تو اس سے میں اندازہ ہوگا کہ لوگوں کی جو ان کا غذائی معیار ہے، جو ان کی صحت ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ غذائیت کی کمی ہوگی، یعنی وہ لوگ متوازن غذا استعمال نہیں کر رہے۔ تو کسی بھی معاشرے میں جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں پہ، یا ماہر غذائیات ہیں یا ہوم اکانومسٹ ہیں، وہ اس معاشرے کے لوگوں کی غذائی ضروریات اور ان کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے، یا ان کا جو ایک ویژن ہے وہ اتنا واسٹ ہوتا ہے کہ اس سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں یا اس علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے غذائی مسائل کیا ہیں اور ان کی ضروریات کیا ہیں۔ تو یہ اپنے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے معیار زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے غذائیت کے معیار کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، یہ ان کا مین رول ہے اس معاشرے میں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ عوام کی اگر صحت اچھی ہوگی تو ظاہری بات ہے ملک ترقی کرے گا، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ کنسٹرکٹیو کاموں میں اپنا رول پلے کریں گے، جو تعمیری کام ہیں۔ اور لیکن اگر لاغر لوگ ہیں اور بیمار ہیں تو وہ اس ملک کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد جو ہوں گے وہ ملک کی تعمیری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اب ان سب مسائل کا حل ایک ہی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو متوازن غذا کے بارے میں تعلیم دی جائے، کیونکہ جب انہیں اس کے بارے میں نالج دیا جائے گا تو وہ اپنے غذائی مسائل کو حل کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کو یہ جو غذائی ماہرین ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں، ماہر خوراک ہیں، یہ ان لوگوں کو ان کے حل بھی بتائیں، مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے حل بھی بتائیں گے، تو اس طرح لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ مثلا اگر لوگوں کو یہ انفارمیشن دی جائے کہ جو سبزیاں آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ہیلتھ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہیں، ان پہ اسپرے بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پانی صاف پانی میں وہ نہیں اگائی جاتی، تو انہیں یہ نالج دیا جائے ایز اے ہوم اکانومسٹ یا ماہر غذائیات، اگر نالج دیا جائے کہ آپ اپنے گھروں میں سبزیاں اگائیں، اور اگر گھروں میں جگہ کی کمی ہے تو دیواروں کے ساتھ آپ بڑے بڑے پاٹس اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو بڑے بڑے لکڑی کے بنے ہوئے بلاکس وہ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور ان میں اب سبزیاں اور اپنی پسند کی چیزیں اگا سکتے ہیں، بیلیں وغیرہ چڑھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا لوگوں کو نالج دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سستے طریقے سے اپنی بہترین غذائی ضروریات جو ہیں بہترین غذائیت حاصل کر سکیں سستے طریقے سے۔ تو یہ اس کی اہمیت کے بارے میں ہے، اور کمیونٹی نیوٹریشن کے بارے میں یا اس کا نالج دینا لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے ملک کی بہتری کے لیے۔ اب آگے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حساس گروہوں کے لیے جو ہمارا غذائی معیار ہے۔ اب حساس گروہ کون کون سے ہیں؟ ہو سکتے ہیں جیسے شیر خوار بچے ہیں، اور اسکول جانے سے پہلے کی عمر کے بچے ہیں، پھر اس کے علاوہ پریگننٹ خواتین ہیں، لیکٹیٹنگ مدرز ہیں، یہ ہمارے حساس گروہ ہیں۔ اب ان کی ہم غذائی معیار کے بارے میں پڑھیں گے 1 بائی 1۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شیر خوار بچوں کے بارے میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمر کے مختلف حصوں میں نشو و نما جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ابتدائی عمر میں بچوں کی غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں شیر خوار کی عمر میں، پھر اسکول جانے والے بچوں کی مختلف ہوں گی اسی طرح سے،
جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کی غذائی ضروریات مختلف ہوتی رہتی ہیں. تو شیرخوار بچہ جو ہے وہ عمر کے ابتدائی حصے میں زیادہ تر جو ہے وہ دودھ پہ گزارا کرتا ہے، چاہے مدر ملک ہو، چاہے وہ آپ انہیں ڈبے کا دیں یا کوئی گائے وغیرہ کا دودھ دیں، تو زیادہ تر اس کا جو انحصار ہے وہ دودھ پہ ہوگا. اور وہ اپنی تمام اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنی تمام جو ضروریات ہیں، غذائی ضروریات، وہ دودھ سے پورا کرتا ہے. پھر جو اس کی عمر بڑھتی ہے تو اسے سٹیپ بائی سٹیپ دوسری غذائیں متعارف کرائی جاتی ہیں، یعنی ایک دم ٹھوس غذا نہیں متعارف کرائی جاتی، بلکہ پہلے اس کو لیکوڈ ہیں، پھر سیمی سالڈ، پھر سافٹ دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد انہیں ٹھوس غذائیں دی جائیں گی. تو جو لوگ بچے کی دیکھ بھال پر متعین ہوتے ہیں، اس کی مدر ہے یا جو بھی اس کی کیئر ٹیکر ہے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ بچے کی اچھی صحت کے لیے اسے کون سی غذا کی ضرورت ہے، اور اس کی غذائی ضروریات اور اس کی مناسب غذا کے بارے میں اسے مکمل معلومات ہونی چاہیے. اگر ابتدائی ہی عمر میں بچے میں غذائی قلت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کی نشو و نما پراپر نہیں ہو سکے گی. اس کے علاوہ اگر چھوٹی عمر میں بچے کی غذائی عادات اچھی نہیں ڈیولپ ہوں گی، یعنی وہ بہت چوزی ہے، اس کو کم چیزیں دی گئی ہیں اور وہ کم چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بعد میں بڑے ہو کے دوسری چیزیں نہیں کھاتا. تو غذائی عادات بھی اسی عمر میں بہتر بنانے کے لیے بچے کی اچھی عادات ڈیولپ کی جاتی ہیں. بچے کی غذائی ضروریات کیا ہیں وہ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں. تو عمر کا جو ابتدائی حصہ ہے، یعنی پہلا سال، اس میں بچے کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی ہے باقی عمر کی نسبت، اور بچے کی جو اچھی صحت ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا غذائی معیار، اس کی جو خوراک ہے وہ کتنی اچھی ہے اور کتنی اس کی ضرورت کے مطابق ہے. جب پیدائش سے لے کر جو 4 ماہ کی عمر تک بچے کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، اور تقریباً 1 سال کی عمر تک جب وہ پہنچتا ہے تو اس کا وزن 3 گنا ہو جاتا ہے. یعنی پیدائش سے لے کر 4 ماہ کی عمر کا جو یہ وقت ہے، اس میں بہت تیزی سے اس کا وزن بڑھتا ہے. تو اسے بہتر نشو و نما کے لیے اس کو جو غذائیت چاہیے وہ اس کو وقت پر ملنی چاہیے اور باقاعدگی سے. اس میں وٹامن اے بہت زیادہ ضروری ہے اس ایج میں، وٹامن ڈی، کیلشیم، اور اس کے علاوہ آئرن، فولاد، وہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. پھر جہاں تک اس کی غذائی اس کی کوانٹٹی کا، مقدار کا اگر ہم دیکھیں، اندازہ کریں، تو جو غذائی مقدار اس کو چاہیے، جو اس کو خوراک چاہیے، وہ بڑوں کی نسبت ان بچوں کو اپنے وزن سے دگنی چاہیے ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم یہ سمجھیں کہ بالغوں کے جو وزن ہے اس کے مقابلے میں شیرخوار بچوں کی غذائی ضرورت ان کے وزن سے دگنی ہوتی ہے. جسامت تو ان کی چھوٹی ہے، لیکن اگر ہم وزن سے جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو بڑوں کی نسبت انہیں دگنی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ دودھ کے علاوہ شیرخوار بچے کی دوسری ضرورت ہوتی ہے پانی. اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اور کیونکہ بچہ ظاہر ہے جتنا چھوٹا ہوگا اس کے وزن میں پانی کا تناسب اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو اس کے باڈی کے اندر خلیات یعنی سیلز ہیں، اور جو ویسلز کے درمیان جو سپیس ہے، جس کو ہم ویسکولر کہیں گے سپیس، اس میں جو پانی پایا جاتا ہے وہ بہت جلدی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچے کو پیاس بھی لگتی ہے. عموماً سمجھ جاتا ہے کہ بچہ شاید بھوک کی وجہ سے روتا ہے، شاید وہ پیاس کی وجہ سے بھی روتا ہو. پھر اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اس میں پسینے کی فارم میں اس کا جو جسم سے نمکیات ہے اور پانی ہے وہ ضائع ہوگا. پھر اگر اس کو موشن ہے، وامٹ سٹارٹ ہوئی ہے، تو یہ والی ان وجوہات کی بنا پر بچے کے جسم سے بہت تیزی سے پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اور اگر اسی رفتار سے پانی کی کمی کو پورا نہ کیا جائے تو بچے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہو جاتی ہے. اور اس کو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کو ڈرپس وغیرہ فوراً لگا دی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے. اس رفتار سے، جس رفتار سے پانی ضائع ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو نہیں مل رہا ہوتا. تو اگر گرم موسم ہے تو پھر بچے کی اس ضرورت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو پانی جو ہے وہ ضرور دیا جائے، اور کیونکہ وہ خود بتا تو نہیں سکے گا، جو اس کی نگہداشت پر مامور ہیں لوگ وہ اس چیز کا دھیان کریں.
پہلی غذا جو بچوں کو ہم متعارف کرواتے ہیں تو اس کو ایک دم ٹھوس غذا پر نہیں لے کے آیا جاتا. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ بچے کا جو سٹمک ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے اور وہ صرف دودھ میں جو پائی جاتی ہے شکر جس کو ہم لیکٹوز کہتے ہیں اس کو ہی ہضم کر سکتا ہے. جو نشاستے والی یعنی کاربوہائیڈریٹ والی جو غذائیں ہیں اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت بچے میں ایک دم پیدا نہیں ہوتی. اور جو مدر ملک ہوگا یا جو ڈبے والا دودھ ہوگا اس کو بچہ آسانی سے ہضم کر سکتا ہے کیونکہ جو اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے وہ اس کے لیے ایزی ہے ڈائجسٹ کرنا. اگر اس عمر میں بچہ جو ہے اس کو ہم چست دیکھنا چاہتے ہیں, توانا دیکھنا چاہتے ہیں, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو باڈی کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے اس کو خوراک دی جائے. بعض لوگ بہت ٹھوس غذا دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. سٹمک کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو بچے کا گردہ یا اس کی جو کڈنی ہے وہ فاضل مادوں کی صفائی کی اتنی اہمیت نہیں رکھتی. یعنی جب بچے کو ٹھوس غذائیں دینی شروع کرتے ہیں تو ہضم کرنے کے عمل کے دوران اس کو زیادہ پانی خارج کرنا پڑتا ہے بالغ لوگوں کی نسبت. تو بچہ جو ہے وہ چونکہ اتنا زیادہ پانی لے نہیں رہا تو پھر اس کی کڈنی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. بچہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب ہم بچے کو اس کی ضرورت کے حساب سے پروٹین والی غذائیں دیتے ہیں جیسے گوشت وغیرہ, انڈا ہے, تو ایسی غذاؤں کے ساتھ پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. آپ خود بھی آبزرو کرتے ہوں گے کہ جب بھی آپ میٹ استعمال کرتے ہیں, پروٹین والا فوڈ استعمال کرتے ہیں, تو ساتھ میں پیاس آپ کو زیادہ لگتی ہے کیونکہ ان غذاؤں کو ہضم کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, پانی زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو چونکہ بچے کو ہم اس ایج میں جب وہ 4 ماہ کے بعد والی ایج اس کی سٹارٹ ہوتی ہے 6 ماہ تک, ہم اسے یہ والی غذائیں دیتے ہیں جن کے اندر پروٹین زیادہ ہے, تو ظاہری سی بات ہے اس حساب سے اس کو پانی کی ضرورت بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. شیرخوار بچے کے لیے جب ہم ٹھوس غذا کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, اس کا تعین کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بہت سے عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ تقریباً 4 ماہ تک تو بچے کو کوئی اور غذا نہیں دی جاتی. اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو دوسری غذا یعنی دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا شروع کروانی ہے یا نہیں کروانی. 6 ماہ کی عمر سے بچے کو نیم ٹھوس غذا دی جاتی ہے, اور ایسے شیرخوار بچے جنہیں 1 سال تک کوئی ٹھوس غذا نہ دی جائے تو عموماً ان میں کمی کیا ہوتی ہے اور ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. اب بچے کو 4 ماہ سے 6 ماہ کی عمر تک ٹھوس غذا کن بنیادوں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں, تو کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ نکات ہیں جن کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو اب نیم ٹھوس غذا یا سافٹ ڈائٹ شروع کروانی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ جب پیدائش کے بعد بچے کا وزن دگنا ہو جائے, یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ماہ کی عمر تک اس کا وزن تقریباً دگنا ہو جاتا ہے. تو اگر اس کا وزن دگنا ہو جائے اور اگر بچہ جو ہے وہ 8 اونسز دودھ یعنی 8 اونسز ایک فیڈر کے برابر ہے, تو وہ ڈبے کا 8 اونس دودھ جو ہے وہ بوٹل فیڈ جو ہے وہ 8 اونس لینے لگ جائے, اور اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اس کو بھوک لگ جائے, یعنی اس نے 8 اونسز دودھ لیا اور پھر 4 گھنٹے کے بعد اس کو پھر بھوک لگ گئی, تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بچے کی جو نیڈ ہے وہ ضرورت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. پھر بچہ جب بیٹھنے لگ جائے اور جب بچہ دن میں 32 اونس دودھ پی کر مزید اس کو بھوک لگے, یعنی وہ 4 فیڈر لے رہا ہے اور پھر اسے بھوک لگ رہی ہے, اور جب وہ 6 ماہ کا ہو جاتا ہے تب جو بچے ہیلدی ہیں ان کو تو مسٹ ہے کہ نیم ٹھوس غذا سافٹ ڈائٹ جو ہے وہ شروع کروا دی جاتی ہے. تو لیکن جن بچوں کی گروتھ اچھی ہے, ان کی نیڈ جو ہے انہیں بھوک زیادہ لگ رہی ہے, تو انہیں 4 ماہ کے بعد بھی ڈاکٹر کے مشورے سے نیم ٹھوس غذا جو ہے وہ شروع کروا دی جاتی ہے. جب بچے کو ٹھوس غذا کا یا نیم ٹھوس غذا کا آغاز شروع کروائی جاتی ہے, تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی طور پر بچہ اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. یعنی بچے کو کچھ غذاؤں سے الرجی بھی ہو سکتی ہے, جیسے انڈے ہیں, اور جیسے بچے کو عموماً گندم سے الرجی ہوتی ہے, تو اسی لیے جب انہیں دلیا دیا جاتا ہے سیریلیک
تو پہلے اس میں چاول کا انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تاکہ بچہ اس کو عادی ہو استعمال کرنے کا. پھر اگر بچے کو محسوس ہو کہ بچے کی جسم میں کچھ تبدیلی ہو رہی ہے یہ خوراک آ کے کہ اس کو جسم کے اوپر کچھ ریڈ نشان ہو رہے ہیں یعنی خارش وغیرہ کے, یا اس کا جو اسٹمک ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا, اس کو موشن شروع ہو گئے ہیں, یا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے, تو یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ غذا بچے کو سوٹ نہیں کر رہی, تو پھر فوراً وہ غذا تبدیل کروائی جاتی ہے. اور اس عمر میں بچے کو زیادہ کون سی غذائیں دی جائیں گی جن کے اندر آئرن ہو, اور اس کے علاوہ وٹامن سی بھی بچے کو لازمی اس عمر میں دیا جاتا ہے. جہاں تک آئرن کی بات ہے, اس شیرخوارگی کی عمر میں بچے میں عموماً آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو زیادہ تر دودھ پہ رکھا جاتا ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اس کو ملک انیمیا ہو جاتا ہے, اس کو فولاد والی غذائیں نہیں دی جاتی, اور فولاد اس کی گروتھ کے لیے, اس کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. عموماً 3 ماہ سے 6 ماہ کی عمر تک کا جو 3 ماہ سے لے کر 6 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے اس میں آئرن کی کمی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے, کیونکہ اس عمر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی غذا میں کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں کی جاتی جن میں آئرن موجود ہو, فولاد موجود ہو. کہا جاتا دودھ میں اگر آئرن ہے تو اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, اور جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے یعنی جو نیو بورن بیبی ہے اس میں آئرن کی مقدار پیدائش کے وقت جسم میں تو موجود ہوتی ہے, لیکن جو وہ بڑا ہو رہا ہے اور جب اس کا وزن دگنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو آئرن کی باڈی میں جو آئرن کا سٹور ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور تقریباً 6 ماہ کی عمر تک جب وہ پہنچتا ہے تو آئرن کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی لیے ان بچوں کو ایسی غذائیں دینی چاہیے جن کے اندر آئرن ملا ہوا ہو, جیسے دودھ فولاد ملا دلیا ملتا ہے مارکیٹ میں, اور بچوں کے ایسے فوڈ ملتے ہیں, مطلب ڈبے کا جو ایسا دودھ ملتا ہے جس کے اندر آئرن ایڈ ہوتا ہے, اور گوشت اگر وہ کھا رہا ہے گوشت سے کی بنی ہوئی چیزیں, گوشت سے جیسے قیمہ ہے, اور گوشت کے مسلے ہوئے جو ریشے ان سے بنے ہوئے جو چاول ہیں میش کیے ہوئے, وہ اس طرح کی چیزیں اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئرن کی کمی جو ہے اس کی پوری ہوگی. پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی جہاں تک بات ہے تو بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سبزیوں کا عادی بنایا جائے, کیونکہ جن بچوں کو پہلے فروٹس کا عادی بنایا جاتا ہے وہ عموماً سبزیاں نہیں کھاتے, تو بچوں کو میٹھے کا عادی بعد میں بنانا چاہیے, پہلے انہیں سبزیاں انٹروڈیوس کروانی چاہیے, اس طرح سے وہ سبزیاں جو ہیں وہ بہت شوق سے کھائیں گے. بچوں کو جب کوئی بھی غذا دی جائے نیم ٹھوس یا بعد میں جب وقت کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ ٹھوس غذا متعارف کروائی جائے, تو جب آپ انہیں چمچ کے ساتھ یہ چیز دیتے ہیں تو اس طرح بچہ بہتر طریقے سے اس کو نگل سکتا ہے اور گلے میں پھنسنے کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا. بچوں کے جو بسکٹس ملتے ہیں جس کو ہم بیبی کریکرز کہتے ہیں وہ بچوں کو دیے جا سکتے ہیں, اور ان میں اسپیشل جو مکھن والے بسکٹ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جب بھی دی جائیں جو ان کو ہاتھ میں پکڑائی دی جائیں وہ بڑوں کی موجودگی میں دی جائیں تاکہ وہ ان کے گلے میں نہ پھنسیں اور انہیں کوئی اور زیادہ کوئی سویئر پرابلم نہ ہو. ایک اور کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ والدین بچوں کو رات سونے سے پہلے خوب ان کا پیٹ بھرتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ کچھ کھلا دیتے ہیں. یہ کانسیپٹ اتنا اچھا نہیں ہے, بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کھلانا چاہیے, اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو تقریباً 75% بچے جو ہیں وہ رات بھر سوتے رہتے ہیں, تو انہیں اتنی زیادہ اوور فیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, ان کی ضرورت کے مطابق جو ان کی ایج کے مطابق ان کو ڈائٹ ہے وہ دینی چاہیے. پھر ایک اور اس میں ہے کہ بچوں کے لیے بہت سے والدین اس ایج میں بچوں کا زیادہ دودھ والی غذائیں دیتے ہیں اور یا دودھ دیتے ہیں زیادہ. تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوشش کی جائے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بچوں میں جو ابھی ہم تھوڑا سا ایک مینیو ڈسکس کریں گے میل پلاننگ اس ایج کے بچوں کی, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو دوسرے فوڈ آئٹمس بھی ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کروائی جائیں. مثلاً انہیں سافٹ فروٹس دے سکتے ہیں میش کی وجہ سے, سیب ہے اس کو تھوڑا سا سافٹ کر لیا جائے,
لائٹ مطلب گرم کر کے گرم پانی میں سیب ڈال کے اس کو فوراً نکالے جائے، یعنی اس کو صاف کر لے جائے میش کر کے، وہ بچے کو دے سکتے ہیں۔ کیلا میش کر کے دیا جا سکتا ہے۔ انڈے کی جو نرم انڈا ہے اس کی زردی دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کو گوشت کی بنی ہوئی چیزیں دے سکتے ہیں میش کر کے، اور اس کے علاوہ جیسے ہڈیوں کا سوپ ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ ساگو دانہ، اور اس کے علاوہ دلیا، کھیر، نرم کھیر ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کو دی جائیں تاکہ انہیں تمام چیزیں کھانے کی ان کو عادت ہو اور ان کی غذائی عادات جو ہے وہ بہتر ہوں۔ اور جب بچہ 1 سال کا ہو جائے تو کوشش کی جائے کہ انہیں دوسرے گھر کے بڑے افراد کے ساتھ مل کر اکٹھے بٹھا کر کھانا کھلایا جائے، تاکہ انہیں اس چیز کی پریکٹس ہو کہ دوسروں کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، اور گلاس میں پانی وغیرہ بھی ڈال کے ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ انہیں پینے کی عادت ہو۔ اور اس میں بڑے یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بچے کو نوالا توڑ کر دے دیا، یا ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی کھانا کھلانے میں، مگر لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بچے کو حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، تو پھر بچے جو ہیں وہ خود بہت شوق سے کھانے کے عادی بنیں گے۔ تو اس میں ہم تھوڑا سا میل پلان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب یہ 1 سال کے بچے کا ایک میل پلان ہے 1 دن کا، تو اس میں اگر ناشتے کے وقت جیسے 7 بجے 8 بجے وہ بچے کو کچھ کھانے کو دے رہے ہیں، تو اسے نرم ابلے ہوئے انڈے کی زردی اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور ظاہر ہے 1 سال کا بچہ ہے وہ تقریباً فل ایگ بھی کھا لیتا ہوتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچوں کے دانتوں پہ، کچھ بچوں کے دانت اس وقت تک نہیں نکلتے، تو اگر بچوں کے دانت ہیں تو وہ پورا انڈا بھی کھا سکتے ہیں نرم ابلا ہوا۔ اس کے علاوہ دودھ انہیں ساتھ میں دیا جا سکتا ہے 6 اونس۔ جب اس کے بعد کچھ دیر بعد جیسے 10-11 بجے درمیانی وقفے میں بچے کو میش کیا ہوا سیب، کیلا وہ دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ موسمی کا جوس، کیونکہ میں نے بتایا کہ وٹامن سی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس ایج میں بچوں کو دینا چاہیے۔ وٹامن ڈی، وٹامن سی۔ دوپہر کے ٹائم انہیں مسلے ہوئے قیمے والے چاول 4 سے 5 کھانے کے چمچ، ساتھ میں ان کو میش کیے ہوئے آلو گاجر دے سکتے ہیں ابلے ہوئے، اور تھوڑا سا دہی بھی انہیں دے سکتے ہیں ساتھ میں۔ یعنی ہم کوانٹٹی چیزوں کی کم کرتے جائیں، مگر یہ کہ چیزوں کے آئٹم ہم زیادہ انٹروڈیوس کروائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر غذا میں جو غذائی اجزاء ہیں کوئی نہ کوئی موجود ہیں جو ان کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں۔ تو جیسے ابھی ہم نے انڈا بھی مارننگ میں ان کو دیا، اور پھر قیمے والے چاول دیے، تو پروٹین ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبل زیادہ انٹروڈیوس کروائی جائیں۔ پھر شام کے ٹائم بچوں کو ساگو دانہ دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی سافٹ چیز، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہڈیوں والے جو ہے وہ سوپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بچوں کو مکھن والے جو بسکٹ، جو بیبی کریکرز ہوتے ہیں، وہ دیے جا سکتے ہیں، اور دودھ دیا جائے گا ساتھ میں 4 اونس۔ رات کے کھانے میں انہیں فولاد ملا دلیا 4 سے 5 کھانے کے چمچ، اور ساتھ میں دودھ 6 اونس، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ انہیں آپ تقریباً دن میں 4 دفعہ دودھ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ اور لیکن آہستہ آہستہ جو باقی چیزیں انٹروڈیوس کرواتے جائیں گے، دودھ کی کوانٹٹی جو ہے وہ ہم کم کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ دودھ پہ ڈیپینڈ کرنا ان بچوں کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ باقی غذائیں جو ہیں، نیم ٹھوس غذائیں، ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اسپیشلی جو دوسرے غذائی اجزاء انہیں ملنے چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ ایک میل پلان کیا ہے 1 سال کے بچے کے لیے۔ آپ کی بک میں بھی تھوڑا سا انہوں نے آئیڈیا دینے کی کوشش کی ہے، تو اس کی مدد سے کوشش کریں کہ آپ خود بھی میل پلان بنائیں، یعنی اس سے ہٹ کر ہمارے مختلف آپ کو آپشنز دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بک ہے غذا اور غذائیت، اس میں یہ بھی اویلیبل ہو جائے گی، آپ آسانی سے مل جائے گی آپ کو کسی بھی بک شاپ پہ۔ تو اس میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس ایج کے بچے کو کون کون سی غذائیں دی جائیں، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ اس بچوں کو ساگو دانہ دیں، اور کھیر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ دلیا اور گوشت کے ریشوں والے جو ہیں وہ چاول دے سکتے ہیں، کھچڑی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ابلی ہوئی سبزیاں، نرم
پھل دے سکتے ہیں. تو یہ جو غذائیں عام طور پہ گھروں میں بچوں کو دی جاتی ہیں اس طرح کی، لیکن یہ کہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی فوڈ نہ ہوں، یعنی زیادہ ٹھوس غذائیں نہیں دینی بلکہ نیم ٹھوس غذا دینے کی کوشش کرنی ہے.